یہ پیسہ آپ اگر دوسرے سے مانگیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا. جانتے کیا ڈر لگے گا؟ یار تھوڑا مانگیں گے دے گا، زیادہ مانگیں گے دے گا کہ نہیں دے گا. لیکن اللہ سے زیادہ مانگ لیجئے، تھوڑا مانگ لیجئے، کہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ جب کسی سے مانگیں گے تو آپ کو یہ ڈر رہے گا یار ایک بار مانگیں گے تو دے گا، بار بار مانگیں گے نہیں دے گا. اللہ سے بار بار مانگیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اور خوش ہوگا. تیسری بات دیکھیے، آپ دوسرے سے مانگیے، وہ آپ کا چہرہ دیکھے گا، اپنا آدمی ہے یا پرایا. اگر آپ کو پہچانتا ہے تو دے گا، نہیں پہچانتا ہے نہیں دے گا. اللہ سے مانگ کر کے آپ دیکھیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی نوازتا ہے. تھوڑی سی شان میں آپ نے بے ادبی کر لی، مانگنے کے لیے جس کے در پر آئے تھے وہ آپ کا دیا ہوا واپس لے لے گا. لیکن اللہ سے مانگیے، ان کی شان میں 1000 نافرمانی کیجئے، وہ دیا ہوا واپس نہیں لیتا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے. حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور کے لیے اعلان ہوا، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو. تو وہ گڑ گڑانے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ میری پہلی غلطی ہے، معاف کر دو. حضرت عمر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا نہیں ہے، پردہ ڈالتا ہے. دوسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. تیسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑا جاتا ہے. تحقیق ہوئی تو 100 مرتبہ کا چور نکلا. اور آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا یہ سن کر کے کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون انسان ہے. یہ مردوں کا پنڈال ہے، اسی کے برابر میں عورت کا پنڈال ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس میں معاف کرنے والا کون بندہ بیٹھا ہے؟ اس پنڈال میں معاف کرنے والی کون ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی لائن میں ہے، سب سے زیادہ جلدی میں اس پنڈال میں اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو بیٹے کا باپ ہے. بیٹے کی غلطی کو سب سے جلدی میں معاف کرتا ہے. اور اس پنڈال میں ماں ہے، اپنے بیٹے کے قصور کو جلدی میں معاف کرتی ہے. جانتے ہیں ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب عین کھانے کا وقت آتا ہے تو ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے. اب بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پیر پکڑا، منہ کھول کر کے معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا. اور جانتے ہیں ماں سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے. ماں کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھولنے پڑتے ہیں، لیکن خدا کے آگے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی دارو کی بوتل لے کر کے سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے، کمر میں کوڑا تھا. اس جوان نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اگر دیکھ لیا کہ دارو کی بوتل لے کر کے جا رہا ہوں، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا. دل میں کہتا ہے کہ میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. عمر سامنے ہے، کمر میں کوڑا ہے، پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ آج جنازہ اٹھ جائے. حضرت عمر جلدی جلدی قدموں سے آئے اور اس جوان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے بغل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے، شربت ہے. اچھا شربت ہے، ابھی پتہ چل جائے گا. حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا، ڈھکن کھولا، دیکھا تو واقعی شربت تھا. کیوں؟ جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے،
رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر، مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اب انصاف سے بتائیے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، یہ 2020 کا میچ دیکھ رہے ہیں، 50 ادھر ہیں 50 ادھر ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ جس حال میں بھی سن رہے ہیں آپ میرا دل خوش کر رہے ہیں۔ دایاں بایاں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ دماغ سے سن رہے ہیں کہ نہیں، پیغام کی حفاظت کر رہے ہیں یا پیغام کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی سننے بہت اچھا سننے، میں آپ کی جگہ بیٹھتا اچانک میں مجھ سے سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جس طرح بھی سننے بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانی ہو میری دعا ہے اللہ آپ کی پریشانی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے۔ چوتھا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے استرا چلائے گی، اور شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی رہے گی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا، دھیان سے سنیے گا، جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا ہے۔ چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر جل جاتا، پھوکا ہو جاتا، دانا نکل آتا، آولا نکل آتا۔ لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، پھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا، اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے۔